اللہ کی پکڑ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 102۔ آدمی کی بدنصیبی اور پسماندگی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، ان کے حقوق مارے، ان کمزوروں کو پیس ڈالے۔ ایک دانا کا بڑا اچھا قول ہے کہ اس شخص سے ڈرو جس کا تمہارے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ ہو۔ قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے ظالموں کی بہت سی عبرتناک مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حلق میں گلٹی نکال دی، جس سے وہ درد و الم میں چیختا ہوا مر گیا۔ اربد بن قیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی۔ حجاج جب سعید بن جبیر کو قتل کرتا ہے تو شہادت سے چند منٹ پہلے سعید رضی اللہ عنہ اسے بد دعا دیتے ہیں، یا اللہ اس کو میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا۔ چنانچہ حجاج کے ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا اور پورے بدن میں پھسل گیا۔ اس کے منہ سے بیل کی سی آوازیں نکلتی تھیں، پھر افسوسناک حالت میں مر گیا۔ سفیان ثوری ابو جعفر منصور کے خوف سے چھپ گئے۔ وہ حرم مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے چلا جس میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے گڑگڑا کر کعبہ کے پردے پکڑے، دعا کی کہ اللہ منصور کو کعبہ میں داخل ہونے نہ دینا۔ چنانچہ وہ مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی بیرمون کے نزدیک مر گیا۔ متعزلی قاضی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیفیں دینے میں حصہ لیا۔ امام صاحب کی بد دعا سے اس پر فالج گرا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے نصف بدن پر مکھی گر جائے تو قیامت معلوم ہوتی ہے، لیکن آدھے جسم کو قینچوں سے بھی کاٹ دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر ابن زیاد کو بھی بد دعا دی، چنانچہ اللہ نے اس پر ایسا آدمی مسلط کر دیا جس نے اسے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اور اس کے سر میں کیلیں گاڑ دی۔ جمال الدین الناصر نے صالح مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا، جہاں موذی حمزہ البیسونی انہیں طرح طرح کے عذاب دیتا اور گستاخی سے کہتا تمہارا خدا کہاں ہے؟ میں اسے بھی زنجیر میں جکڑوں گا۔ نعوذ باللہ۔ وہ قاہرہ سے اسکندریہ جا رہا تھا، اس کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹرک میں لوہا تھا، اس کے جسم میں سر سے پاؤں تک لوہا گھس گیا، جیسے بڑی مشقت سے جسم سے نکالا گیا۔ نکالنے میں پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے ہیں۔ سبق: مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، التماسی دعا ہے، یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ معزز قارئین،
کیا آپ نے آج درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے؟ نہیں تو اب پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کے دل کو منور فرمائے گا۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو آئیں پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام، خدا حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔